نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنی بک کو کنٹینیو کرتے ہیں ٹائم کو سیو کرتے ہوئے۔ تو جیسے کہ ہم نے لاسٹ جو ٹاپک تھا اس پہ صفائی پہ بات کی تھی، اس میں سے چند باتیں تھیں جن پر ہم نے تھوڑا سا فوکس کیا تھا۔ تو انشاءاللہ آج ہم دیکھتے ہیں، آج کی ٹاپک کا نام ہے رواداری۔ تو انگلش میں اگر ہم دیکھیں تو ٹالرنس۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ایک اعلیٰ انسانی اور اسلامی صفت ہے رواداری۔ رواداری کا مطلب دوسروں کی رعایت کرنا، یعنی کہ دوسروں کو سپیس دینا، دوسروں سے رعایت کا معاملہ کرنا، نہ کہ صرف اپنے لیے تو رعایت کو پسند کرنا کہ دوسرے میرے ساتھ رعایت کا معاملہ کریں، اور دوسروں کو بالکل بھی سپیس نہ دینا، ان کے ساتھ رعایت نہ کرنا۔ اس کے مقابلے میں عدم رواداری یہ ہے کہ آدمی صرف اپنے آپ کو جانے، دوسروں کہ وہ دوسروں کے تقاضے سے بے خبر ہو جائے۔ رواداری ایک اعلیٰ انسانی اسپرٹ ہے۔ اس کو شریعت میں مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، مثلاً رفق، تالیف قلب، شفقت علی الخلق وغیرہ۔ آدمی کے اندر جب خدا پرستی اور سچی دین داری آتی ہے تو وہ خود غرضی کے تحت پیش آنے والی تمام برائیوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ وہ اپنی ذات میں جینے کی بجائے حقائق میں جینے لگتا ہے۔ ایسا انسان عین اپنے مزاج کے مطابق دوسروں کو محبت کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے۔ وہ دوسروں سے کسی چیز کا امیدوار نہیں رہتا، یعنی کہ جب بھی وہ کچھ کرتا ہے، پہلا پوائنٹ یہاں پر یہ رکھا گیا کہ وہ اپنی، اگر سمپل ورڈز میں کہیں گے کہ اپنی ذات سے وہ باہر نکل آتا ہے۔ وہ ہر وقت یہ نہیں چاہتا کہ اس کو کیا پسند ہے، اس کے لیے دوسرے کیا کریں، لیکن دوسرا وہ کرتا یہ ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنے لگتا ہے۔ اگر دوسروں سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے یا غلطی ہو جاتی ہے تو پھر کیا وہ کرتا ہے، اس کو ٹالریٹ کرتا ہے، اور اس کو اتنا زیادہ دوسرے کے لیے اذیت کا باعث یا اس کو ہارڈ ٹائم دینے کا باعث نہیں بنتا۔ اور اس کی مزاج میں سب سے یہ چیز آتی ہے کہ وہ دوسروں کو بہت ہی زیادہ محبت سے دیکھنے پھر لگتا ہے۔ تو ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب انسان کسی بھی امید کے بغیر ایکسپیکٹیشن جو ہے اس کو جب ختم کر دیتا ہے تو انسان خود بھی اپنے آپ کو بڑا ہلکا محسوس کرتا ہے، بہت ہی مطمئن اپنے آپ میں فیل کرتا ہے وہ، کیونکہ جب انسان اس ذات اعلیٰ کی طرف دھیان لگا لیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اس کو ہوتا ہے کہ جو کچھ میں نے کرنا ہے اس کا کریڈٹ جو ہے وہ اس کی ذات مجھے بے پناہ دے گی، یہاں بھی اور آخرت میں۔ اگر یہاں کچھ کمی رہ گئی تو آخرت میں میرا جو ہے وہ پورا ہو جائے گا، تو پھر اس کو بندوں کے شکریہ کی بھی امید اور ضرورت نہیں رہتی۔ مسئلہ کب اٹھتا ہے؟ جب ہم کوئی بھی کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو تو ہم اپنا ذہن اور فیس یا پھر دل کہہ لیں اس طرف، یا پھر آنکھیں اگر ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے تو اس طرف لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ دوسرا ہمیں تھینک یو کرے، ہمارا شکر گزار ہو۔ تو جب بھی ہم بندوں سے کوئی آس اگر سیدھے لفظوں میں دیکھیں گے رکھتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بندے ہمیں دے کیا سکتے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر آپ نے مارننگ ٹو نائٹ کچھ کیا یا 2 آور یا 3 آور اپنے آپ کو کھپایا تو آپ کو کسی نے زیادہ سے کیا، آپ نے کسی نے دل سے کہا، کسی نے خوش آمد کی نظر سے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو خوش کر دو کیونکہ ان کو اس چیز کی پسند آتی ہے یہ چیز، تو وہ کیا ہوگا، کیا فرق پڑ جائے گا۔ لیکن جب ہم ساری امیدیں، ٹھیک ہے اگر کسی نے شکریہ کہہ دیا تو وہ کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ شکریہ کہہ دیا یا تعریف کر دی تو جلد، جیسے کہتے ہیں ملنے والی خوشخبری، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کو توفیق دی۔
لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں جب انسان کے اندر آ جاتی ہیں، دوسروں کی بھلائی کرتے رہنا، ایون کیا زیادہ تو کیا شکریہ کی بھی امید نہ رکھنا اور اس کے طلبگار نہ ہونا، یہ ہے سب سے اعلیٰ صفت اس کو۔ تو پھر آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ رواداری یہ ہے کہ آدمی ہر حال میں دوسرے کی عزت کرے، یعنی کہ خواہ وہ اس کے موافق ہو یا پھر اس کے خلاف، یعنی کہ ہر حال میں اس کو معاملہ کیا ہے، دوسروں کی عزت ہی کرنی ہے۔ وہ ہر حال میں دوسرے کو اعلیٰ انسانی درجے دے، خواہ وہ اس کا اپنا ہو یا غیر۔ یہ بھی بہت ضروری بات ہے۔ ہمارا کیا ہے، ہماری کمیونٹی کا تو یہ حال ہے کہ اگر کوئی ہمیں جانتا نہیں تو ہم سلام بھی نہیں لیتے، اور تو کیا ہم سلام بھی نہیں لیتے، ایسے گزرتے ہیں، ایسے گھوریاں ڈال کے دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ اب کیا کہنے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ علم کی کمی ہے، اسلام سے ہم دور ہیں۔ اگر کوئی پورا سلام لیتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ہیلو، ہائے، گڈ ایوننگ، گڈ مارننگ، یہ چیزیں ہماری کمیونٹی میں جو ہیں وہ اللہ ماشاءاللہ زیادہ آ گئی، ان کو ہم اپنا ایک سٹیٹس سمجھتے ہیں۔ اور دوسرے کے معاملے کو ہر حال میں ہمدردی کا معاملہ سمجھے، خواہ دوسرے کی طرف سے بظاہر غیر ہمدردانہ سلوک کا اظہار کیوں نہ ہو، یعنی یہ نہ کہے جیسے کو، سیدھے لفظوں میں اگر دیکھا جائے جیسے کو تیسا نہ کرے۔ اگر کسی نے کوئی کمی بھی چھوڑ دی ہے تو اس کو اگنور کر کے آگے چل جائے۔ رواداری کا مطلب دراصل دوسروں کی رعایت کرنا ہے۔ اجتماعی زندگی میں لازمی طور پر ایک اور دوسرے کے درمیان اختلافات پیش آتے ہیں۔ مذہب، کلچر، رواج اور ذاتی ذوق کا فرق ہر سماج میں باقی رہتا ہے۔ ایسی حالت میں اعلیٰ انسانی طریقہ یہی ہے کہ آدمی اپنے اصول پر قائم رہتے ہوئے دوسروں کے ساتھ رعایت اور کا طریقہ اختیار کرے، یعنی کہ اس کی سوچ میں، اس کے رویے میں وسعت ہونی چاہیے۔ وہ اپنی ذات کے معاملے میں اصول پسند ہو مگر دوسروں کے معاملے میں روادار۔ وہ اپنے آپ کو اپنے معیار کی روشنی میں جانچے مگر جب دوسروں کا معاملہ ہو تو وہ رواداری اور وسعت ظرف کا طریقہ اختیار کرے۔ یہ رواداری انسانی شرافت کا لازمی تقاضا ہے۔ اسلام آدمی کے اندر یہی اعلیٰ شرافت پیدا کرتا ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیں جو آخری بات ہے اس میں بھی کہ ہم کیا کرتے ہیں جب تو ہماری اپنی ذات کا، یہاں پر انہوں نے یہ بات کی کہ انسان جب اپنی ذات آئے تو پھر رول ریگولیشن کا فل خیال رکھے کہ اس کو کیا، کب، کیسے کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ لیکن جب دوسروں کا معاملہ آئے تو یہی سوچے کہ جو میں جانتا ہوں، جو میرے اندر پیشن ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نظر مجھے دی ہے، ہو سکتا ہے یہ میرا بہن یا بھائی اس چیز سے قاصر ہے، تو پھر اس کو جج کرنے نہ بیٹھے، اس کی غلطیوں کو نہ دہرائے، اس کی مدد کرے۔ تو ہمارا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا سا الٹ ہے۔ جب ہماری اپنی باری آتی ہے پھر تو ہم بہت بڑے جج ہوتے ہیں، صفائیاں پیش کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کو بھی ڈھانک لیتے ہیں۔ لیکن جب معاملہ دوسروں کا آتا ہے پھر تو ہم وکیل ہوتے ہیں، پھر تو ہم ایسی بحث کرتے ہیں، ایسی چراغ کرتے ہیں کہ ایسا اس نے کیوں کیا، اس کو یہ کرنا چاہیے تھا، اس کو وہ کرنا چاہیے تھا، اس کی یہ ڈیوٹی تھی، اس کا یہ حق تھا، اس کا وہ حق تھا، اس نے یہاں پر کمی کیوں کی۔ تو ان ساری چیزوں سے ہمیں اسلام نکلنے میں مدد دیتا ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان گھرانوں میں ہم پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنا لے جیسا کہ وہ چاہتا ہے، جیسا کہ وہ پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی بات کو میں کمپلیٹ کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔